اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ ناظرین محترم، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر سب سے پہلے کون سے بدبخت شخص نے زنا کی ابتدا کی تھی؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس شخص کے بارے میں جانیں گے، لہٰذا آپ سے میری گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے شجرہ ممنوع کا پھل کھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں 20 حمل ٹھہرے، جس سے 40 بچے پیدا ہوئے۔ ہر حمل کے دوران ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ اس وقت کے قوانین شریعت ہماری آج کی شریعت کے قوانین سے بالکل مختلف تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل کی لڑکی سے کر دی جاتی، جبکہ دوسرے حمل کی لڑکی کی شادی پہلے حمل کے لڑکے سے کر دی جاتی، اور ایک حمل کے بہن بھائی ہی آپس میں بہن بھائی قرار پاتے تھے۔ پیارے دوستو، پھر اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں حابیل اور قابیل پیدا ہوئے۔ چنانچہ قابیل کی بہن عقلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ جو لڑکی حضرت حابیل علیہ السلام کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ چنانچہ جب یہ بچے بڑھ کر جوان ہوئے اور ان کی آپس میں شادی کا وقت آیا تو قابیل نے حابیل کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ تو بالکل خوبصورت نہیں ہے، میں اپنی بہن کے ساتھ ہی نکاح کروں گا۔ ناظرین محترم، یہ معاملہ اس قدر بگڑا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں بہن بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ چنانچہ جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی تو وہی شخص عقلیمہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ پیارے دوستو، قابیل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا، جبکہ حابیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، جو کہ ایک شفقت اور محبت والا کام ہے۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک خوبصورت بکری کا بچہ پیش کیا، جبکہ قابیل نے ایک ردی گتا اٹھا کر جو کہ اس کے کھیت سے نکلا تھا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ چنانچہ اس زمانے کے رواج کے مطابق آسمان سے آگ اتری اور اس نے حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی کو نگل لیا، جس پر قابیل کہنے لگا کہ ضرور میرے بابا حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے لیے دعا کی ہے، جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہوئی۔ ناظرین محترم، پھر اسی واقعے کے بعد قابیل علیہ السلام نے حضرت حابیل کو مارنے کی دھمکی دی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت حابیل علیہ السلام قابیل سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے فرمایا کہ اگر تم مجھے قتل کرے گا تو میں تمہاری طرف تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن تم میرے گناہوں کے ساتھ آئے۔ چنانچہ قابیل نے ایک دن غصے میں آ کر حضرت حابیل علیہ السلام کے سر پر پتھر مارا، جس سے آپ کی موت واقع ہو گئی۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام کے قتل کرنے کے بعد قابیل بہت زیادہ پریشان ہوا اور حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھائے کئی دن مارا مارا پھرتا رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے آئے اور ان دونوں نے قابیل کے سامنے جھگڑا کیا۔ چنانچہ ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا اور پھر اس نے زمین کھرید کر دوسرے کوے کو اس کے اندر ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ چنانچہ جب قابیل نے کوے کو دیکھا تو افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہ چھپا سکا۔ چنانچہ پھر اس نے بھی اسی طرح سے کیا، حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو زمین کے اندر دفن کر دیا اور قابیل اپنی بہن عقلیمہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد مسلسل شیطان اس کے پاس آتا رہا اور اس کو اس بات سے ڈراتا رہا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا، لہٰذا وہ اپنی بہن کو لے کر وہاں سے دور کہیں جا کر وادیوں کے اندر بس گیا۔ ناظرین محترم، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ غم کرتے تھے اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اسی دوران آپ کو حضرت شیث علیہ السلام کی بشارت ملی۔ چنانچہ حضرت شیث علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بچپن ہی سے ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دی اور حضرت شیث علیہ السلام کو تمام معاملات سے آگاہ کی۔ چنانچہ حضرت شیث علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بعد ان کو مومنین کا خلیفہ مقرر کیا۔ انہیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی قابیل اور ان کی اولاد سے دور رہے اور مومنین کی اس جماعت کو بھی ان سے دور رکھے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام یہی وصیت کرتے ہوئے اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کرنے کا طریقہ بیان کیا۔ چنانچہ پھر حضرت شیث علیہ السلام نے اسی طرح سے کیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کی والدہ حضرت حوا علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ ناظرین محترم، اس واقعے کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی روایات کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ قابیل اور اس کی آل و اولاد ایک وادی کے اندر رہا کرتے تھے کہ ایک دن شیطان ان کے پاس ایک غلام کی صورت میں آیا اور ایک شخص کے ہاں اجرت پر کام کرنے لگا۔ چنانچہ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد اچانک وہ غلام عجیب و غریب کام کرنے لگا، طرح طرح کے نئے نئے لباس تیار کرنے لگا اور گانے باجے کے اوزار بھی بنا کر دکھانے لگا۔
اور ان آلات پر ایسی ایسی آوازیں سنائی جو انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ چنانچہ وہ لوگ جو پہلے حق سے دور تھے وہ فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے اپنا ایک دن عید کا مقرر کر لیا جس کے اندر ان کی تمام عورتیں برہنہ لباس پہن کر زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح نیم آریاں لباس پہن کر آتی تھی اور مردوں سے اختلاط کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین دور ہی سے ان گانے باجوں کی آواز سنا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن ان میں سے ایک شخص کے دل کے اندر خیال آیا کہ کیوں نہ میں جا کر دیکھوں کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ اس شخص نے چوری چھپے وہاں سے ہجرت کی، اور عید کے دن کے جس دن قابیل اور اس کی آل و اولاد فسق و فجور میں مبتلا تھی، وہ شخص وہاں پر پہنچا اور اس نے وہاں جا کر عورتوں کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ پیارے دوستو، اس حوالے سے روایات کے اندر آتا ہے اور حضرت شیس علیہ السلام اور ان کے تمام مومنین کی جو جماعت تھی ان کے مرد بہت زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھے، اور ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ بظاہر اتنی زیادہ حسین و جمیل نہیں تھی، جبکہ قبیل کی آل و اولاد کے اندر مرد انتہائی بدصورت تھے جبکہ ان کی عورتیں اور لڑکیاں بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ چنانچہ وہ نوجوان لڑکیوں کے حسن و جمال سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ پھر جب وہ شخص واپس آیا تو اس نے چوری چھپے دیگر مومنین کو بھی اس حوالے سے خبر دی۔ پھر آہستہ آہستہ مومنین کے لوگوں میں سے بعض کمزور ایمان والے وہاں سے ہجرت کرنے لگے، اور ہجرت کر کے قبیل کی اولاد کے اندر جا کر وہاں پر ان کی عورتوں کے فتنے کے اندر مبتلا ہونے لگے، اور یوں فسق و فجور کرنے لگے اور آپس کے اندر زنا کاریاں کرنے لگے، جس سے زنا جیسے کبیرہ گناہ کی ابتدا ہوئی۔ ناظرین محترم، روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی، جبکہ قبیل کا گروہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی بستیوں کے اندر بھی فتنہ و فساد پھیلاتے اور اپنی بستی سے باہر نکل کر حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کو قتل کرتے اور انہیں طرح طرح کی تکلیفیں اور رضائیں دیا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، یہ تمام روایات بنی اسرائیل سے لی گئی ہیں، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بنی اسرائیل کے روایات میں سے کوئی روایت سنو تو نہ اس کی تصدیق کرو اور نہ اس کی تکذیب کرو، بلکہ یہ کہو کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے۔ دوستو، اگر حقیقت حال پر غور کیا جائے تو زنا کی ابتدا اسی وقت ہی ہو گئی تھی جب قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے رخصت ہوا تھا، اور اپنی بہن کے ساتھ ناجائز رسم و رواج قائم کر کے اس نے اپنی آل و اولاد پیدا کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو زنا جیسی لعنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ابھی تک کے لیے اللہ حافظ۔